السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایلوپیتھی ادویات کو چھوڑ دیں یا استعمال کرتے رہیں۔ آج ایک ویڈیو ذیابطیس کے مریضوں کے لیے ہم لے کر آئے ہیں، جس سے ان تمام ذیابطیس کے مریضوں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ میرا نام ناصر احمد اور میرے چینل کا نام ہیلتھ کیئر ہربل پاکستان۔ حکیم ناصر احمد حاضر خدمت، آداب عرض۔ ناظرین، میری ویڈیو کو دیکھتے رہنا، لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کرنا، میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو آج کے دن ایک ایسے بیج کے بارے میں بتائیں گے جس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کی بیماری ریورس ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور نسخہ جات بھی لازمی بتائے جائیں گے جن سے فائدے بے شمار حاصل ہوں گے۔ جن بہن بھائیوں کو انسولین لینے کی عادت پڑ چکی ہے، ان تمام بہن بھائیوں کی انسولین لینے کی عادت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتانے والا ہوں جس کے استعمال سے آپ کی ذیابطیس شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ مریض بے شک ہائی بلڈ پریشر کے کیوں نہ ہوں، لو بلڈ پریشر کے کیوں نہ ہوں، یہ ریمیڈی اور نسخہ جات اپنے اثر اور طاقت کی وجہ سے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ایسے نسخہ جات کے استعمال کرنے سے آپ کی زندگی محفوظ رہے گی، صحت بہتری کی طرف چلتی جائے گی اور جسم کی بیماریوں سے بھی نجات آپ کے جسم کو مل جائے گی۔ آپ کے جسم میں جو ہر وقت ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے اور آپ کے جسم کے مختلف پارٹس میں درد، بے چینی اور تھکاوٹ ہوتی رہتی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہربل میڈیسن کے استعمال کرنے کے ساتھ کیا ایلوپیتھی میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہے کہ یا پھر چھوڑنا ہوگی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ایک لمبے عرصہ دراز سے ایلوپیتھی میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس دوائی کو ایک دم چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی چیز کو چھوڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس چیز کو آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جاؤ۔ وہ ایسے کہ اس چیز کے استعمال میں 2 سے 3 دنوں کا ناغہ کر لیں۔ 2 سے 3 دنوں تک اس چیز کا استعمال نہ کریں، بلکہ جو دوسری میڈیسن ہربل ہے اس کا استعمال کریں۔ 2 سے 3 دنوں کے درمیان میں آپ کو اپنی صحت کے بارے میں نوٹ کرنا ہوگا کہ دوسری دوائی یا میڈیسن کے استعمال سے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر بالکل ٹھیک ٹھاک محسوس ہو کہ میری صحت بیماری پر کسی بھی قسم کا غیر فطری اثر نہیں ہو رہا تو آپ مزید اور وقت بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی ایلوپیتھی انسولین سے نجات ہو سکتی ہے اور آپ کی مستقل مکمل صحت یاب ہو کر نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین، نوٹ کر لیں کہ ایک زبردست ریمیڈی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جی ہاں، اس ریمیڈی کا نام ہے کلونجی اور کلونجی کا آئل۔ یہ بہت مشہور ریمیڈی ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ ریمیڈی کن علامات پر کام کرتی ہے؟ اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو لازمی معلوم ہوگا۔ یہ کلونجی اور اس کا آئل دل، مسلز، دماغ، اعصاب، جگر اور تمام غدود اور گردوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ کلونجی کا آئل آپ بطور دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کھانے کے کسی بھی سالن میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے کسی بھی قسم کی سلاد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سر میں خشکی ہونے کی صورت میں آپ اس آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سر کے گنجے پن، بالوں کے جھڑنے ٹوٹنے کی صورت میں کلونجی کے آئل کا استعمال کر کے اس تکلیف دہ پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد شدید ہے تو کلونجی کے آئل سے مالش کر کے آپ اپنے جسم کو نارمل کر کے سکون دے سکتے ہیں۔ اس آئل کے استعمال کے فائدے
بے شمار ہیں۔ کلونجی کو بطور دوائی باریک پاؤڈر کر کے نہار منہ تازہ پانی سے 6 ماہیہ کی خوراک استعمال کر سکتے ہیں۔ جسم میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا کے خاتمے میں بہت مفید۔ بیکٹیریا کی وجہ سے کانوں کے انفیکشن اور نمونیا سمیت متعدد بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ورم کا خاتمہ، معدے کے السر سے نجات، حافظے میں بہتری پیدا ہو کر یادداشت تیز ہو جاتی ہے، دل کی بیماریوں کو ٹھیک کر کے مریض کی صحت کو اچھا کرتی ہے، دانتوں کی مضبوطی میں اضافہ کرتی ہے، اس کے استعمال سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، سر کے بالوں کی بہترین نشو نما کے لیے بہت زبردست فائدہ مند۔ کلونجی کو کولیسٹرول کی سطح میں کمی لانے کے لیے مؤثر تصور کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ کلونجی کے استعمال سے صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ کلونجی نظام ہضم کو بہتر کر کے نظام ہضم کی اصلاح کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ریا، گیس اور قبض میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کو کھانے کے بعد پیٹ میں ریا، گیس، بھاری پن ہو جاتا ہے اور کھانا جلد ہضم نہ ہونے کی صورت میں بہت فائدہ مند کلونجی ہے۔ مختلف امراض جیسے یرقان، جلدی عوارض، ہاضمے کے مسائل، دمہ، ہڈیوں کی کمزوری اور بخار وغیرہ کے علاج کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ کلونجی کا پودا سونف کے پودے سے کچھ مشابہت رکھتا ہے اور اونچائی میں تقریباً 45 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ کلونجی کھانوں میں ذائقہ بڑھاتی اور انسانی صحت کو جلد ٹھیک کر کے صحت یاب کر دیتی ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کلونجی کی کیمیائی تجزیہ سے یہ معلوم ہوا اس میں پیلے رنگ کا مادہ کیروٹین پایا جاتا ہے جو جگر میں پہنچ کر وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو اگر ناشتے میں استعمال کیا جائے تو یہ میٹابولزم درست رکھتی ہے، دائمی قبض کی تکلیف رفع کرتی ہے اور جسمانی طاقت و توانائی بحال کر کے قوت جسمانی کو بہت فائدہ کرتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جدید تحقیق کے مطابق کلونجی کے دانے ورم پیدا کرنے والے مواد کی پیداوار روکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھیپھڑوں اور دل کے امراض کو کلونجی بہت مفید ہے۔ کلونجی کے استعمال سے موٹاپے، ذیابیطس، کینسر جیسے امراض کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، طبی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ دور قدیم یونانی ادبا کلونجی کے بیج کو معدے اور پیٹ کے امراض مثلاً ریا، گیس کا ہونا، آنتوں کا درد، آنتوں کے درد کو اور کثرت ماہواری کا آنا، استسقاء اور نسیان یعنی یادداشت کی کمزوری وغیرہ میں بہت کثرت کے ساتھ اس کلونجی کا استعمال کروایا جاتا تھا۔ ناظرین، صدیوں سے کلونجی کا استعمال مختلف امراض سے بچاؤ کے گھریلو ٹوٹکے کے طور پر کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، کلونجی مدر بول پیشاب آور بھی ہے۔ اس کا جوشاندہ شہد میں ملا کر پینے سے گردے اور مثانے کی پتھری بھی خارج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے دانتوں میں ٹھنڈا پانی لگنے کی شکایت ہو تو کلونجی کو سرکہ میں جوش دے کر کلیاں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کی رنگت میں نکھار اور جلد صاف کرنے کے لیے کلونجی کو پیس کر گھی میں ملا کر اپنے چہرے پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر روغن زیتون میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
ناظرین، آج کل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں کیل، مواصوں، دانوں کی شکایت عام ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مختلف بازاری کریمیں استعمال کر کے چہرے کی جلد کو مزید خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے نوجوان بچے بچیاں کلونجی باریک پیس کر سرکہ میں ملا کر سونے سے پہلے چہرے پر لیپ کریں اور صبح چہرہ دھو لیا کریں۔ چند دنوں میں بڑے اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ اس طرح لیپ کرنے سے نہ صرف چہرے کی رنگت صاف شفاف ہوگی اور مواصے ختم ہوں گے بلکہ جلد میں نکھار بھی آئے گا۔ جلدی امراض میں کلونجی کا استعمال عام ہے۔ ناظرین، جلد پر زخم ہونے کی صورت میں کلونجی کو توے پر بھون کر روغن مہندی میں ملا کر لگانے سے نہ صرف زخم منمل ہو کر ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ نشان دھبے بھی جاتے رہیں گے۔ جو خواتین پستانوں میں دودھ کم آنے کی شکایت اکثر کرتی ہیں اور ان کا بچہ بھوکا رہ جانے کی شکایت کرتی ہیں، وہ خواتین برائے مہربانی فرما کر کلونجی کا استعمال لازم کر لیں۔ کلونجی کے ساتھ ان اجزاء کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو آپ کا مکمل نسخہ بن جائے گا۔ مثلاً نسخہ برائے کثرت دودھ پیدا کرنے کے لیے، اس نسخہ سے چھاتیوں میں عورت کے دودھ اتر آئے گا انشاءاللہ۔ کلونجی 1 چھٹانگ، تخم میتھی 7 چھٹانگ اور رائی انڈین باریک بھورے رنگ والی 1 چھٹانگ، ان تینوں کو لے کر باریک پاؤڈر کر لیں اور کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ مقدار خوراک 1 گرام سے 4 گرام نیم گرم پانی یا دودھ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ غذا میں اچار چٹنی کا اضافہ کر دیں۔ دوائی لینی ہے آپ نے صبح، دوپہر، شام، 3 اوقات میں 3 وقت میں آپ نے دوائی کا استعمال کرنا ہے۔ نوٹ فرما لیں ناظرین، اگر دودھ کی بہت کثرت ہو جائے تو دوا کا پتلا لیپ کر دینا پستانوں پر۔ غذا کے استعمال میں دودھ اور دیسی گھی، گوشت بند کر دیں اور دوائی لینے کے ساتھ شروع میں انہی غذاؤں کا استعمال کریں۔ دودھ، دیسی گھی، گوشت کا اس وقت تک استعمال کریں جب تک پستانوں میں دودھ بھر نہیں جاتا، دودھ کی کثرت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ان غذاؤں کا آپ نے استعمال کرتے رہنا۔ اور جب دیکھا کہ اب پستان دودھ کے ساتھ بھر گئے ہیں اور بہت زیادہ دودھ بننے شروع ہو گیا ہے تو آپ نے دیسی گھی، دودھ اور گوشت کا کھانا بند کر دینا۔ ٹھیک ہے ناظرین، خواتین یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ جب تک دودھ پستانوں میں پورے طریقے سے بھر کر نہیں آتا اس وقت تک آپ نے انہی غذاؤں کو کثرت سے کھاتے رہنا دوائی کے ساتھ، تاکہ آپ کا بچہ بھوکا نہ رہے۔ حاملہ خواتین کو کلونجی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، جن خواتین کو ایام ماہواری کم یا درد کے ساتھ آتے ہوں یا پیشاب کم یا تکلیف سے آتا ہو، وہ کلونجی کا سفوف 3 گرام روزانہ استعمال کر لیا کریں۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کی شکایت جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا میری ماؤں اور بہنوں اور بزرگوں کو فائدہ ہو جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں، آپ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو یقیناً ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو گیا۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ وہ صحت مند ہو گئے ہیں۔ یہی ہمارے لیے ایک بہت فائدہ مند بات ہوگی اور یہی ہمارے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ ناظرین، آپ نے عمل کرنا جو میں بتاتا ہوں،
اس پر آپ نے عمل کرنا اور انشاءاللہ دیکھنا کہ میرے پروردگار کا کتنا فضل و کرم ہوگا آپ کے ساتھ، اور آپ کو صحت ہوگی تو آپ اچھے ہوں گے، گھر کے کام کاج کریں گے۔ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار کریں گے۔ گھر میں بیماروں کی طرح پڑے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، گھر کو ہسپتال بنا کے رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ صحت مند ہو اور تندرست ہوں تو آپ اپنے کام کاج میں لگے رہیں، یہی انسان کے لیے اچھا ہے۔ چلتا پھرتا انسان اچھا لگتا ہے، نہ کہ چارپائی پر پڑا رہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہمارا اللہ پاک نے پورا کیا۔ میرے بہن بھائیوں کو میری ویڈیو تک رسائی ہو جائے، میری بہن بھائی اور بزرگوں تک میری ویڈیو پہنچ جائے، تو میری ویڈیو کو دیکھتے رہنا، لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہنا، کمنٹ کرتے رہنا، اور میری ویڈیو میں مجھ کو رائے دینا کہ میری ویڈیو کیسی ہے۔ آپ کے رائے دینے سے میں سیکنڈ ٹائم مزید اور اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، تاکہ میری ویڈیو اس سے بھی اچھی اور آپ سب کے سامنے پیش ہو۔ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میرے بہن بھائیوں نے کہاں کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھا۔ آپ اپنے اس ویڈیو میں بتانا کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کا اور میرا حمد و ناصر ہو، والسلام، دعا گو، خدا حافظ۔